إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. معزز صدر جلسہ، اساتذہ کرام، علماء اعظام، مہمانان گرامی قدر، دور دراز سے آئے ہوئے دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین حضرات اور میرے عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کی توفیق سے، جس کے فضل و کرم سے مجھے آج اتر 24 پرگنہ کی سرزمین میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے مدرسہ سلفیہ گھوڑا رس کے تمام ذمہ داران، اراکین، سرفہرست جناب مولانا عبدالحمید فیضی اور نوجوان عالم دین مسعود رانا سلفی اور دیگر اساتذہ اکرام کا مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی دعوت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ حضرات گرامی، بنگلہ زبان میں کچھ بولنے کی چونکہ مجھے عادت نہیں ہے، حالانکہ تھوڑی بہت میں بول لیتا ہوں۔ میری تعلیم و تربیت بلکہ اس پچھلے رمضان تک میں اردو ماحول ہی میں تھا۔ ابھی رمضان کے بعد سے مغربی بنگال فرقہ کے قریب مدرسہ نجم الہدیٰ سمول تلہ میں مدرس کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا ہوں، تو ہلکی پھلکی بنگلہ زبان میں بول لیتا ہوں، پر اردو میں بولنا میرے لیے آسان ہے، اور انشاءاللہ آسان زبان میں بولوں گا، آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور بھی کام باقی ہیں، تو مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس ماحول میں صحیح عقیدہ اور صحیح حدیث پر عمل کرنے والوں کی یہ بھیڑ اور یہ مجمع ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسی بھیڑ اور اسی مجمع نے مدرسہ سلفیہ کے نام سے ایک عظیم الشان ادارہ کہ جس میں قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیم سلف کے منہج کی روشنی میں دی جا رہی ہے، وہ مدرسہ وجود میں آیا ہے۔ یہ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اے بندو، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک، جنہوں نے تمہارے پاس امانتیں رکھی ہیں، ان تک تم ادا کر دو، پہنچا دو۔ امانتوں کو ادا کرنا، امانتوں کو امانت والوں تک پہنچانا، یہ ضروری اور فرض ہے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت وہ چیز چاہے
وہ روپیہ پیسے اور سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا جنس یعنی اناج غلہ سامان کی شکل میں ہو، یا بات کی شکل میں ہو، جسے آدمی کسی کے پاس رکھتا ہے اس امید سے کہ ہو بہو چونکہ تو وہی چیز اس کو واپس کر دے گا، تو اسے امانت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسی کو امانت کہتے ہیں، اسی کو امانت داری اور دیانتداری کہتے ہیں، کہ اگر آپ نے آپ کے پاس رکھی ہوئی چیز رکھنے والے کو ہو بہو آپ نے واپس کر دیا، تو یہ آپ کے اندر امانت داری ہے، دیانتداری ہے۔ اور اس کی ترغیب قرآن اور صحیح سنت میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، اور اس امانت داری میں خیانت کرنا یہ انتہائی عظیم جرم ہے، گناہ کا سبب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو یہ بات ضرور کہتے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں، جس کے اندر دیانتداری نہیں، اس کے پاس یا اس کے اندر ایمان نہیں۔ تو امانت داری ایمان کی علامت ہے، یہ بندے کے سچا ہونے کی علامت ہے، اور اگر امانت داری نہیں ہے تو وہ خیانت ہے، اور خیانت یہ عملی نفاق کی ایک علامت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں تو پھر قیامت قائم ہونے کا انتظار کرو، یعنی قیامت سے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی، امانت ضائع ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کی امانت کی حفاظت نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ جو مدرسہ آپ نے کھولا ہے، یہ مدرسہ ایک امانت ہے، یہ مدرسہ ایک امانت ہے، دینی تعلیم امانت ہے۔ یہ جب کام کرتے ہیں تب جو ہے ایک مدرسہ کا وجود ہوتا ہے، مدرسہ جو ہے وجود میں آتا ہے، مدرسہ بنتا ہے اور چلتا ہے۔ عوام اگر تعاون نہ کرے اللہ کی راہ میں مدرسے کے چلانے کے خاطر، اساتذہ کی تنخواہ اور طلباء کے رہن سہن اور کھانے پینے کے کھاتے میں اگر خرچ نہ کریں تو مدرسہ نہیں چل سکتا ہے۔ بیچ میں اگر اراکین اور جو ممبران ہیں، جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، وہ اگر عوام سے پیسہ لے کر کے صحیح طریقے سے مدرسے کو نہ چلائے تو مدرسہ نہیں چل سکتا ہے۔ اگر مدرسے میں اساتذہ تعلیم نہ دیں، ٹیچرز نہ پڑھائیں تو مدرسہ کیسے چل سکتا ہے، مدرسہ کیسے ہوگا وہ؟ اور پڑھنے والے اگر طلبہ نہ رہیں تبھی تو مدرسہ کا وجود جو ہے نا کو مدرسہ نہیں ہو سکتا۔ تو چاروں مل کر کے تب مدرسہ بنتا ہے، اور اس میں اہم ترین جو چیز ہیں وہ تین چیزیں ہیں: اساتذہ اور طلبہ اور نصاب تعلیم، جسے ہم سلیبس کہتے ہیں۔ اس زمانے کے حساب سے مدرسے کے اندر نصاب کا اس زمانے کے مزاج کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نے بہت سارے مدرسوں میں دیکھا ہے کہ نصاب پرانے زمانے کا ہے، جو سلیبس ہے وہ پرانے زمانے کا ہے، ہمارے جدید زمانے اور جدید عصر کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق نصاب تعلیم ہے نہیں، سلیبس جو ہے وہ ہے نہیں۔ وہی پرانا نصاب اگر ہم اس زمانے میں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے بچوں کو تو ہمارے بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی جو صلاحیت اس زمانے میں مطلوب ہے۔ اس زمانے میں نئے نئے مسائل وجود میں آتے ہیں، ان نئے نئے مسائل میں فتویٰ، شرعی احکام کیسے دیا جائے، کیسے جو مسائل کا استنباط کیا جائے، نئے نئے مسائل کا حل قرآن اور سنت کے اندر کیسے طلب کیا جائے، ان چیزوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ہندوستان میں سب سے عظیم سلفی ادارہ، اہل حدیثوں کا ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس، جہاں میں تقریباً 5 سال مدرس رہا ہوں، اور اس کے نصابی کمیٹی، سلیبس کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں 2 سال۔ تو اس میں یا اس عظیم الشان ادارے میں فقہ النوازل کے نام سے ایک سبجیکٹ، ایک مادہ، ایک فن جو ہے داخل کیا ہے۔ فقہ النوازل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نئے نئے مسائل رونما ہوئے ہیں، جو نئے نئے مسائل جنم لیے ہیں، جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان مسائل کے تعلق سے شرعی احکام کیسے بیان کیا جائے، کیسے ان مسائل کو حل کیا جائے، وہ ساری چیزیں حلال ہیں یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں جائز ہے، حرام ہے کیا ہے، ان تمام نئے مسائل کے بارے میں شرعی احکام کیسے آپ معلوم کریں، وہ طریقہ جو ہے، وہ فارمولے، وہ اصول و ضوابط اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ
کہ اس وقت کے جو مدارس ہیں خصوصاً سلفی اور اہل حدیث کے مدارس، ان میں اس مادے کو داخل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح مدارس کے قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح دین کی نشر و اشاعت ہو۔ ظاہر ہے کہ صحیح دین کی نشر و اشاعت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ براہ راست قرآن سے مسائل کا استنباط کریں، قرآن کو پڑھیں سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ صحیح حدیث کو آپ پڑھیں سمجھیں، مسائل کا استنباط کریں صحیح حدیث سے۔ اب حدیث جو ہے صحیح اور ضعیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ حدیث صحیح ضعیف معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو مدارس کے اندر کچھ ایسے علوم پڑھانے پڑیں گے کہ جن کو پڑھ کر کے طلباء، اسلامی مدارس کے طلباء جو ہیں وہ حدیث کیسے صحیح ہوتی ہے، کیسے حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کے کیا وجوہات اسباب ہیں، اس کے کیا کاران ہیں، اور سب جو فارمولے ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، سے ہم مصطلح الحدیث کے نام سے جانتے ہیں، اس تعلق سے وہ سارے فنون جو ہمیں پڑھانے چاہیے جس میں مصطلح الحدیث ہے۔ اسی طرح علم رجال روات کے بارے میں، راوی کے بارے میں ہے، اسی طرح تدوین سنہ ہے، تخریج ہے، یہ سارے مادے بھی جو ہے تھوڑے تھوڑے کر کے ہم کو داخل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ طلباء یہ سارے فنون پڑھ کر کے ان کے اندر اتنی صلاحیت، اتنی لیاقت، اتنی ایبلٹی پیدا ہو جائے کہ وہ پڑھ کر کے وہ کم سے کم کون سی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے خود سے جو جچائی بچائی کر سکے، وہ جانچ سکے، پرکھ سکے کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے۔ پھر جب حدیث کی صحت اور ضعف معلوم ہو جائے گا تب جا کر کے جو ہے وہ صحیح حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کر سکے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں نے یہاں اس مدرسے میں 2 چیز دیکھی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں کے اکثر مدرسین نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور نوجوان کے اندر جذبہ، کام کرنے کی تڑپ اور لگن جو ہے زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ محنت کر سکتے ہیں۔ یہ چیز جو بہت مجھے پسند آئی۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو مزید توفیق دے کہ باصلاحیت نوجوان اساتذہ کا تقرری کریں اور ایسے اساتذہ انتخاب کریں کہ جو یا اس طرح کا اساتذہ یہ کریں کہ جن کے اندر جو ہے اس صلاحیتوں کا ہر طرح کے فن جو ہے وہ پڑھا لے جائیں، یا کم سے کم تخصص کا زمانہ ہے تو ہر فن کا ایک جانکار ماہر استاد جو ہے، ایک ٹیچر آپ مدرسے میں ضرور رکھیں۔ کوئی نحو کا ماہر ہو، ہر فن جانتا ہو لیکن نحو میں زیادہ مہارت ہو، یا مصطلح حدیث میں زیادہ مہارت ہو، یا کسی کو حدیث میں مہارت ہو، کسی کو فن میں اصول فقہ میں مہارت ہو، کسی کو اصول فقہ میں مہارت ہو، کسی کو صرف میں مہارت ہو۔ تو ہر میدان میں یا ہر فن میں جب ہر فن کا ایک خاص ماہر آدمی، ایک ماہر جو ہے استاد آپ کے پاس ہوگا تو پھر جو ہے مدرسے میں انشاءاللہ تعلیم اور زوردار ہوگی، پڑھائی اور مضبوط ہوگی، اور آپ کے یہاں سے اور مدرسے سے جو طلباء نکلیں گے وہ انشاءاللہ باصلاحیت اور لائق اور فائق طلباء نکلیں گے۔ دوسری چیز جو مجھے پسند آئی یہاں پر وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ دن میں پورے دینی علوم آپ پڑھاتے ہیں، دن میں پورے دینی علوم پڑھاتے ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، حدیث ہو، اصول حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، اور اس طرح نحو، صرف، عربی سب پڑھاتے ہیں، اور رات میں آپ عصری علوم پڑھاتے ہیں۔ رات میں آپ عصری علوم پڑھاتے ہیں، انگلش ہے، سائنس ہے، میتھ ہے اور جغرافی ہے، اور جو کچھ بھی ہے رات میں پڑھاتے ہیں۔ یہ گرچہ مشکل ہے طلباء کے لیے، اس کو آپ بیٹھ کر کے آسان سا کوئی حل نکال سکتے ہیں، یا کچھ مواد جو ہے مواد میں تخفیف کر سکتے ہیں خصوصاً عصری علوم میں، تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے بچوں پر۔ لیکن بہرحال یہ بہت اچھی مجھے لگی یہ بات کہ آپ دن بھر جو ہے دینی علوم پڑھاتے ہیں اور رات میں عصری علوم پڑھاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم جہاں جائیں وہاں اس فکرہ کو، اس سوچ کو جو ہے وہاں پر منتقل کر سکیں، اور یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کے یہاں۔ یہ 2 چیز مجھے جو بہت پسند آئی، اور میرے خیال سے ٹائم ہو گیا ہے تو میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات آپ عوام کے لیے کہ بھائی امانت جو ہے نا یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے امانت اور خصوصاً شریعت کو، اس دین کو جو ہے آسمانوں پر، زمینوں پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن وہ سب ڈر گئے، اس امانت اور اس ذمہ داری کو اٹھا نہ سکے۔ ہم انسانوں نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، یہ بہت عظیم الشان چیز ہے اور بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ہر شخص کو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہے ہم استاد کی شکل میں، ٹیچر کی شکل میں مدرسے میں ہوں، یا طلباء کی شکل میں مدرسے میں ہوں، یا ذمہ دار کی شکل میں مدرسے کے اراکین ہوں، یا عوام ہوں، یا ہم گھر میں ہوں باپ کی حیثیت سے، یا بھائی کی حیثیت سے، یا ماں کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی ہوں، امانت ہوتی ہے۔ خود ہمارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، نماز ہمارے پاس امانت ہے، روزہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ ساری چیزیں سب جو ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کی
کی یا ان تمام امانتوں کی ہمیں جو حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے اور اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں جنت نصیب کرے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سننے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. اور پھر میں آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر سے نوازے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.